امام جعفر صادق علیہ السلام کا سفر بغداد۔ کچھ ہی روز بعد ظالم منصور دوانیکی کو پھر بے چینی پیدا ہوئی اور اس نے امام علیہ السلام کو اس خیال سے عراق میں طلب کر لیا کہ اپنے پاس رکھ کر آپ کا نگران حال رہے۔ امام علیہ السلام مجبوراً ترک وطن فرما کر عراق میں اس کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ وہی سفر ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی قبر منور کی زیارت فرمائی اور پھر وہاں سے نجف اشرف تشریف لا کر عراق کے مخصوص شیعوں کو امیر المومنین علیہ السلام کی قبر منور کا صحیح مقام بتایا، کیونکہ بنی امیہ کے مظالم کی وجہ سے اب تک امیر المومنین علیہ السلام کی اصلی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام مدینے سے بغداد اور بغداد سے بصرہ اور بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، مگر منصور دوانیکی کے شبہوں نے کسی ایک جگہ بھی آپ علیہ السلام کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، لیکن پھر بھی جہاں جہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے مسلمان گروہ کے گروہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور ہر شخص خواہ کسی عقیدے کا پابند ہو آپ علیہ السلام کے شوق زیارت میں بے چین ہو کر اپنے گھر سے نکل پڑا اور حاضر خدمت ہو کر احکام شرع کے متعلق آپ علیہ السلام کی ارشادات سنتا رہا۔ خاص بغداد میں جہاں عباسیوں اور ان کے چاہنے والوں کی کثرت تھی، اس کثرت سے لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو ضروری امور انجام دینے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ عراق کی بہت بڑی جماعت آپ علیہ السلام کے زیر اثر تھی۔ جب منصور دوانیکی نے یہ حال دیکھا تو اور زیادہ ڈرا اور یہ ارادہ کیا کہ امام علیہ السلام کو یہیں قتل کروا دیا جائے۔ چنانچہ اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کئی بار آپ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ان میں سے چند واقعات کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ دربار میں طلبی۔ شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ منصور دوانیکی نے ایک دن اپنے دربان کو، جس کا نام ربی تھا، حکم دیا کہ میں امام جعفر صادق کو بلا کر باتوں میں لگاؤں گا، تم تلوار لیے آمادہ رہنا، جس وقت میرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر پڑے اسی وقت قتل کر ڈالنا۔ ربی بڑا نیک دل اور خوش اعتقاد تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کی اجازت سے منصور دوانیکی کی ملازمت اختیار کی تھی۔ ربی کا بیان ہے کہ منصور دوانیکی نے ایک چٹائی اور ایک تلوار منگوائی۔ اس کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا تو یہ دونوں چیزیں پہلے سے منگوا کر رکھتا تھا اور مقتول کو اسی چٹائی پر بٹھا کر اپنے سامنے قتل کرواتا تھا۔ غرض کہ جب منصور دوانیکی امام علیہ السلام کے قتل کا سامان کر چکا تو آپ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ ربی کہتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر یہ ظالم مجھے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے گا تو میں اسی کا سر اڑا دوں گا، بعد میں جو ہوگا بھگتا جائے گا۔ میں گیا اور امام علیہ السلام کو بلا لایا۔ جو ہی منصور دوانیکی کی نظر آپ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، فوراً تخت سے اٹھا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ پھر کہنے لگا، میں نے آپ کو اس غرض سے زحمت دی ہے کہ جتنا قرض آپ کے ذمہ ہو اس کو بیان فرما دیں تاکہ میں ادا کر دوں، کیونکہ آپ کی اعانت کرنا میرا فرض ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر منصور دوانیکی ادھر ادھر کی باتیں کر کے تادیر عذر خواہی کرتا رہا۔ پھر ربی کو بلا کر کہا، 3 دن تک آپ کو مہمان رکھ کر مکمل عزت و احترام اور آرام و سکون کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف رخصت کر دو۔ ربی کہتا ہے، جب امام علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر واپس آئے تو میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، آج منصور نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا تھا، آپ نے کون سی دعا پڑھی کہ وہ اپنے ارادے سے باز رہا؟ امام علیہ السلام نے اس دعا کی تلاوت فرمائی اور مجھے بھی اس کی تعلیم دی۔ اس کے بعد میں منصور دوانیکی کے پاس پہنچا اور اس سے کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا، خدا کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دیکھا ایک اژدہا ان کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے ذرا بھی ان کو اذیت دی تو تیرا گوشت ہڈیوں سے اتار لوں گا۔ یہ دیکھ کر خوف سے میرا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ربی کو جو دعا دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تعلیم دی وہ یہ ہے، حسبی الرب من المربوبین وحسبی الخالق من المخلوقین وحسبی الرازق من المرزوقین وحسبی اللہ رب العالمین حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے
پلنے والوں کے بجائے پالنے والا کافی ہے۔ میرے لیے خلق ہونے والوں کے بجائے خلق کرنے والا کافی ہے۔ میرے لیے رزق پانے والوں کے بجائے رزق دینے والا کافی ہے۔ جہانوں کا پالنے والا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ جو میرے لیے کافی ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ جو ہمیشہ سے کافی ہے میرے لیے کافی ہے۔ وہ جو کافی ہے میں جب سے ہوں اور کافی رہے گا۔ میرے لیے کافی ہے وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔